بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست پہ بات ہوتی رہے گی، ہوگی آج کے پروگرام میں بھی، لیکن ذرا ابتدا میں ایک واقعہ سنیے اور اپنا سر شرم سے جھکا لیجئے۔ شرمندہ ہوئیے، سنتے جائیے، شرماتے جائیے، افسوس کرتے جائیے، اس بات پر ماتم کرتے جائیے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ میں آپ کو واقعہ بتانا جا رہا ہوں، یہ کوئی 19ویں صدی کا 18ویں صدی کا نہیں ہے، 250 سال پرانا واقعہ نہیں ہے، یہ 2 سے 2.5 دن پرانا واقعہ ہے۔ یہ جو آپ کو واقعہ بتانے جا رہا ہوں یہ کوئی مقبوضہ کشمیر کا واقعہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے مقبوضہ کشمیر میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ جب وہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے نانا کی میت پہ کھڑے رہ کے بتا رہا تھا کہ میں ایسے گولی ماری، تو ہم کہہ رہے تھے بھائی سب جھوٹ بول سکتے ہیں، یہ بچہ تو جھوٹ نہیں بول سکتا نا، اس کو تو کسی نے اسکرپٹ یاد نہیں کرایا نا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو ظالموں نے مارا۔ لیکن یہ جو واقعہ بتانے جا رہے ہیں یہ مقبوضہ کشمیر کا نہیں ہے، یہ پاکستان کا واقعہ ہے۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ اس واقعے کی رودات بتائیے ایک خاتون نے جو کہ ایک ماں تھی۔ کیا بتایا ہے؟ منگل کی صبح، آج بدھ ہے نا، منگل کی صبح کشمور کی یہ بات ہے، کشمور کے تھانے پر ایک خاتون، اور اس سارے واقعے کے بعد آپ کو ثبوت دیں گے کہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ کشمور کے ایک تھانے میں منگل کی صبح خاتون آئی اور انہوں نے شکایت کی کہ میری بیٹی کو اغوا کر لیا ہے، میری بیٹی کو یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ بیٹی کی عمر کتنے سال تھی اور کیا تھی، اور میں گزارش کروں گا اگر ہم جب ویڈیو بھی چلائیں تو اگر اس کی بچی کی ہم تصویر بلر کر سکیں تو اس نے کہا میری بیٹی کو یرغمال بنا لیا گیا۔ پولیس نے، ہم جہاں پولیس پہ بہت تنقید کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، جہاں اچھی بات ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے، پولیس نے رسپونڈ کیا، سندھ اور بلوچستان کے سرحدی علاقے میں چھاپا مارا، خاتون کی بیٹی کو پولیس نے برآمد کر لیا۔ یہ تو ہو گئی بہت اچھی بات، پولیس نے اچھا کام کیا ہے۔ ہوا کیا؟ خاتون بتاتی ہے کہ وہ کراچی کے ایک سرکاری اسپتال میں رہتی تھی، اس سے ایک شخص نے رابطہ کیا اور کہا کہ میں تمہیں ایک جگہ جاب کی آفر ہے، ایک نوکری دلاؤں گا، اور کہا گیا کہ جناب کشمور میں نوکری ہوگی کہ تمہیں صرف لوگوں کے پرسز وغیرہ چیک کرنے ہوں گے، اس کے بدلے تمہیں 40,000 روپے کی تنخواہ ملے گی۔ تو اینڈ آئی ہوپ کہ اب یہاں کا بھی سی سی پی او نہیں کہتے کہ خاتون نے کیوں بھروسہ کیا۔ بھائی ٹھیک ہے، محتاط سب کو رہنا چاہیے، لیکن بھائی ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو آپ وکٹم کو بلیم نہیں کرتے، پہلے آپ قاتل پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور جو قاتل ہو یا جو بھی زیادتی کرنے والا ہو اس پہ لعنت بھیجتے ہیں اور اس کو پکڑتے ہیں۔ بہرحال تو اس خاتون سے کہا گیا کہ جناب کشمور میں تمہارے لیے نوکری ہے۔ یہ خاتون وہاں پر گئی ہے، اس کو کہا گیا تمہاری تنخواہ 40,000 روپے ہوگی۔ جب وہ وہاں پر آئی ہے، کشمور میں آئی ہے، تو اس کو بتایا کہ ہم تمہیں اس جگہ پر لے جاتے ہیں کہ جہاں پر یہ نوکری وغیرہ تمہیں کرنی ہے۔ درمیان میں اس خاتون کو اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت ہی کوئی ویران سا علاقہ ہے۔ جب اس نے اس بات پر استفسار کیا کہ یہ کہاں لے کر جا رہے ہو، تو بڑا ویران سا علاقہ ہے، تو اسے کہا کہ خاموشی سے چلتی رہو اور جو جیسا کہا جا رہا ہے ویسا کرو۔ اسے ایک کمرے میں لے جا کر بند کیا گیا۔ پولیس کی رپورٹ کے مطابق اس عورت کو وہاں پر ایک گاؤں میں لایا گیا، جہاں اس کے ساتھ 3 دن تک، ایک بچی بھی اس کے ساتھ تھی، 3 دن تک اس خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی جاتی رہی، 72 آورز بچی کی موجودگی میں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ ظلم و ستم وہاں پہ ختم نہیں ہوا، وہاں سے شروع ہوا۔ 3 دن اس خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ اب یہ تمہاری بچی تو ہے ہمارے پاس، اب یہ بچی تو یہاں سے کہیں نہیں جاتی، اب تم جاؤ واپس اور کسی اور خاتون کو لے کر آؤ، یعنی ایک اور خاتون لاؤ تاکہ ہم اس کو زیادتی کا نشانہ بنائیں، اور تمہاری بچی جب تک تم یہ کام نہیں کرتی تمہاری بچی ہمارے پاس رہے گی۔ اس خاتون کی بیٹی کو یرغمال بنا لیا گیا۔ یہ خاتون دوبارہ کراچی آئی اور دوبارہ کشمور آئی اور اس نے ہمت کی، پولیس کو اطلاع دی، اور پولیس نے جو ہے وہ اس پر کارروائی کی اور اس بچی کو بازیاب کرا لیا گیا۔ ایسے جو کشمور یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں ایک شخص اس کو گرفتار کیا گیا جس کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کیا گیا ہے، لیکن ایس ایچ او نے بتایا کہ اس مقدمے میں نامزد جو مزید 2 ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بدھ کی صبح بھی چھاپا مارا گیا ہے، لیکن وہ فرار ہو گئے۔ اب ذرا آپ یہ سنیے، ریپ کا شکار بچی کا اسپتال میں آپریشن کیا گیا، اور اب یہ ویڈیو دیکھیے گا، اس کا اسپتال میں آپریشن کیا گیا ہے اور ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ بچی کی طبیعت اب بہتر ہے الحمدللہ، لیکن ڈاکٹرز نے بتایا ہے کوٹ ان کوٹ کہ بچی کو انتہائی وحشیانہ رویے کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو بھی پچھلے واقعات یاد ہے نا، تکرار کا وقت نہیں ہے کہ کیا 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 جاتا رہا ہے بچیوں کے ساتھ۔ آپ کو زینب قتل کیس سے لے کے آج تک کے سارے واقعات بھی یاد ہے نا، اور آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ کچھ واقعات جو رپورٹ جاتے ہیں ورنہ پتہ نہیں اور کتنے سارے واقعات ہو بھی جاتے ہیں، رپورٹ بھی نہیں ہوتے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس بچی کو وحشیانہ رویے کا سامنا کرنا پڑا، اس بچی کے جسم پر تشدد کے نشان موجود ہیں، اس بچی کی پیٹ کی آنت نکل آئی ہے، اس بچی کی لیپٹوٹومی نامی سرجری کی گئی ہے۔ ساتھ میں اس نے بھی بتایا اس بچی کے ساتھ بھی 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں متعدد بار ریپ ہوا ہے۔ تشویشناک حالت میں اس کو اسپتال بھیجا گیا، اس کے سر کے بال بھی بے دردی سے کاٹ دیے گئے، اس کے دانت توڑ دیے گئے، اس کا گلا دبایا گیا، جس کی وجہ سے اس بچی کو ابھی بھی سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ اب آپ وہ منظر دیکھیے جو کہ مجھے نہیں پتا آپ کتنا واضح دیکھ سکیں گے، چونکہ ہم نے گزارش کی کہ اس کو جتنا جو ضروری چیزیں اس کو بلر کیا جا سکے۔ یہ منظر اللہ تعالیٰ کسی دشمن کی ماں کو بھی نہ دکھائے۔ یہ منظر ہے کہ جب پولیس کے ساتھ وہ بچی کھڑی ہے اور اس کی ماں بھی کھڑی ہے، اور وہ ماں بچی کو بہلا پھسلا کر جاننا چاہ رہی ہے کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے، اور وہ بچی اپنے اسی معصومانہ انداز میں پھر بتا دیتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔
ایکشنز کے ساتھ بتاتی ہے جو کہ ہم آپ کو ساری نہیں بتا پائیں گے, نہیں دکھا پائیں گے. اور جیسے اسی گفتگو کے دوران, ویڈیو کے دوران اس ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بچی کے ساتھ متعدد بار ریپ ہوا ہے, چونکہ بچی اپنے ایکشنز کے ذریعے بتاتی ہے کہ میرے ساتھ جسم کے اس حصے پر یہ ہوا ہے. دیکھیے کیا ہوا, تو کس نے یہ تیرا حال کیا ہے؟ بتا کس نے تیرا حال کیا ہے, مجھے بتا. انکل نے بدتمیزی کی ہے, بتا رہی کیا ہوا دینا. اس ویڈیو میں جہاں یہ اس ماں کی اچانک چیخ بلند ہوتی ہے, یہ وہ لمحہ ہے کہ جب وہ یہ چھوٹی سی بچی, جب یہ خود اپنے آپ کو اپنے بچوں والے انداز میں یہ بے لباس کر کے بتاتی ہے کہ میرے ساتھ جسم کے اس حصے پر یہ کیا گیا ہے. یہ ساری سیاست, یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے, چلتے رہنے بھی چاہیے, بڑا ضروری ہے سب کچھ, لیکن خدارہ ان معاملات پہ ایک تو ہم ایز این انڈیویجول رسپانسبلٹی کا بھی مظاہرہ کریں, اپنی آنکھوں کو, اپنے کانوں کو کھلا رکھیں, ماں باپ بھی احتیاط کریں, لیکن ریاست اس پہ کچھ کرے, اس پہ قانون سازی کرے, ان لوگوں کو سخت سے سخت سزائیں دیں, اور خدارہ اس طرز کے واقعات کو روکنے کے لیے کچھ کریں, ورنہ یہ انسانیت کی تذلیل ہے. شرم آتی ہے یہ بات بتاتے ہوئے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس طرز کا ایک دو نہیں متعدد واقعات ہو رہے ہیں جس میں سے صرف کچھ رپورٹ ہو پاتے ہیں, اور ان میں سے بھی صرف چند میڈیا کی زینت بن پاتے ہیں. ایک وقفے کے بعد آج کے موضوع کے ساتھ جو سیاسی حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہمارے ساتھ مہمانان گرامی میں تشریف فرمائے. پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر نیشنل اسمبلی, سینئر رہنما ہیں, بڑے عرصے بعد جلوہ افروز ہوئے ہیں, آج پروگرام میں کم آتے ہیں آج کل میڈیا پہ. جناب شیخ رویل اصغر صاحب, بہت شکریہ, بہت نوازے. ہمارے ہر دل عزیز ہمارے بھائی جناب عثمان ڈار صاحب تشریف فرمائے, اسلام آباد سے, وزیر اعظم پاکستان کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, اور ٹائیگر فورس کے سربراہ ہیں جی عثمان ڈار صاحب. اور جناب ناصر شاہ صاحب ہمیں بس جوائن کر رہے ہیں, ابھی ہمارے ٹیلی فون میں موجود ہیں اور بہت جلد ہم انہیں دیکھ بھی پائیں گے. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. گلگت کا میدان جو ہے وہ سج گیا ہے, وہاں پر الیکشن ہے, اتوار کو الیکشن لگا ہوا ہے, لیکن ایک بڑا ایک عجیب سا ماحول دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہمیں لگتا تھا کہ وہ جو سیاست میں ٹیمپریچرز ہائی ہو جایا کرتے تھے ایک زمانے میں, امید تھی کہ شاید کچھ شائستگی آئے گی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. میں آپ تینوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں, ذرا اس کی ایک جھلک دیکھیں کہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہا ہے اور یہ کس سطح پہ بات جاری ہے, کیا لینگویج استعمال ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. یہ عثمان ڈار صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں, کیا کہیے گا یہ جو شائستگی کے موتی بکھیرے جا رہے ہیں چاروں طرف ماشاءاللہ؟ ویسے آپ نے بڑے زبردست کلپ ڈھونڈے ہیں. میں آپ کی جو ٹیم ہے جس نے اس پہ ورک کیا ان کو بھی ضرور مبارکباد دینا چاہوں گا. شکریہ. اور میں آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس کام کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی ہمیں, چاروں طرف ایک کلپ آرام سے دستیاب سب. میرا خیال ہے اس میں تینوں نے حصہ ڈالا ہے اگر دیکھا جائے تو. ہم نے اسی نے سب کا دکھایا ہے. آغاز آپ سے کرنے کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہمیشہ باقیوں سے زیادہ ہوتی ہے نا. دیکھیں کوئی بھی ہو الفاظ کا چناؤ انتہائی ذمہ داری سے کرنا چاہیے, اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. آج کل جیسے آپ کہہ بھی رہے تھے, پالیٹکس میں بڑی دبنگ قسم کی جو گفتگو ہے, شاید اسے زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسے زیادہ سنا اور سرایا جاتا ہے. بہتر یہ ہے کہ ہر جماعت اپنا منشور دے, کیا وہ کر سکتی ہے صوبے کے عوام کے لیے وہاں الیکشن جیتنے کے بعد, اور اس پہ بھی بات کی ہے. جو لوگ ہماری طرف سے کہہ لیں, حکومت کی طرف سے یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وہاں ہیں, موجود ہیں. اسی طرح بلاول زرداری صاحب یا مریم صفدر صاحبہ وہ بھی اپنا ایک منشور یا ایجنڈا لے کے گئی ہیں. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایسے الفاظ کا چناؤ کرنے سے گریز کریں, اور بہتر ہے کہ ہم ایک منشور یا ایجنڈے کو اسٹک کریں جس کے لیے لوگ. آپ کی یہ رائے ہے, چلیں اچھی بات. اور عثمان صاحب ایک اور کام بھی بہت ہونے لگا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ دکھنے کے اعتبار سے تو ذرا وہ گالم گلوچ نہیں ہے, لیکن اس کی نوعیت ان الفاظ سے بھی زیادہ سخت ہے جو ہم نے دکھائی. وہ یہ کہ یہ بھی غدار ہے, وہ بھی غدار ہے, وہ بھی غدار ہے, وہ بھی مودی کا یار ہے, یہ بھی یار. اور اس پر آپ حیران ہوں گے شاید یا نہیں ہوں گے پتہ نہیں, ذرا دکھائیے گا. فردوس عاشق اعوان صاحبہ سے عمل کیا تو انہوں نے
کہا کہ یہ چورن بکتا ہے تو بیچتے ہیں. ذرا سنیں آپ کیا کہا انہوں نے, سنائے فردوس شاہ صاحب. اینٹی انڈین جو ہمارا سینٹیمنٹ ہے پاکستان کے عوام کے, ہاں وہ چورن سب سے زیادہ بکتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے. تو جو دکان پہ سودا سب سے زیادہ بکتا ہو لوگ اسی کو زیادہ بیچتے ہیں. آج کل گورنمنٹ یہی کام کر رہی ہے. گورنمنٹ نہیں کر رہی, سارے کر رہے ہیں. سیاست کے اندر آپ کو پتا ہے کہ مودی کا یار ہونے کے الزام سارے نہیں لگا رہے سے گورنمنٹ لگا رہی ہے. اینٹی انڈین کا اس کا چورن گورنمنٹ بیچ رہی ہے, اپوزیشن نہیں بیچ رہی. ڈار صاحب کوئی اور چورن ڈھونڈ لے یار, یہ بڑا خطرناک والا ہے. بکتا ہے بات صحیح ہے لیکن ذرا ڈینجرس ہے تھوڑا. دیکھیں غلامی, میں تو سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ غداری کی بھی ڈیفینیشن کلیئر ہونی چاہیے. ہاں کہ غداری آتی کس زمرے میں ہے. دیکھیں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہماری تو یہ کہنا ہے کہ دشمن کا نیریٹو یا ہندوستان جو بات کر رہا ہے بنیادی طور پہ اداروں کے خلاف, پاکستان کی عظیم پاک فوج کے خلاف زہر اگلتے ہیں, اور ایک آنکھ نہیں باتا پاکستان بھارت کو, یہ پوری دنیا جانتی ہے. صحیح بات ہے. تو پاکستان کے اندر ہوں, پاکستان کے باہر ہوں, جو لوگ بھی پاکستان مخالف بیانیاں رکھیں گے, ریاست مخالف بیانیاں رکھیں گے, اداروں کو توڑنے کی بات یا اداروں کو کمزور کرنے کی بات کریں گے, تو اس کانٹیکسٹ میں غداری کی بات کی جا سکتی ہے. لیکن اب اپوزیشن والے, میں دیکھ رہا تھا چند روز قبل, یہ بھی فلور آف دا ہاؤس غداری کے فتوے دے رہے تھے, غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے تھے کچھ پارلیمنٹیرینز. تو وقت آ گیا ہے کہ غداری کی بھی ڈیفینیشن پہ بات ہو جانی چاہیے کہ غداری آتی کس زمرے میں ہے. کیا ہوتا ہے جو آپ فردوس عاشق وان صاحبہ کی بات کر رہی تھی وہ بہتر بتا سکتی ہیں کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہمارے اداروں کی بات ہے, ملک پاکستان کی بات ہے, اگر اس کے اوپر کوئی بھی میلی آنکھ ڈالتا ہے یا اس کو کمزور کرنے کی بات کرتا ہے, یا وہ 26 فروری کا دن جو قوم کے لیے فتح کا دن تھا, جو قوم کے لیے فخر کا دن تھا, اس دن کو اگر بزدلی میں اور کمزوری میں تبدیل کرنے کی بات کی جائے یا بیانیہ دیا جائے, تو اس سے کیا پوری قوم کی دل آزاری نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے رویل اسکر صاحب بتائیں. دیکھیں میں بڑا کلیئر اس بارے میں کہ اتنا آسانی سے سب کو غدار ڈکلیئر نہیں کر دینا چاہیے, گستاخ ڈکلیئر نہیں کر دینا چاہیے. لیکن رویل صاحب آپ لوگوں کو بھی ذرا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے نا کہ اپنے مخالف کو زیر کرنے کے چکر میں جذبات میں آ کر وہ کچھ نہ کہہ جائیں کہ جس سے ہمارے دشمن کے بیانیے کو تقویت ملتی ہو. میں یہ نہیں کہوں گا پھر بھی کہ آپ ان کے دشمن کے کہنے پر یہ کرتے ہیں یا دشمن کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں, لیکن ان چیزوں کو دشمن استعمال تو کرتا ہے نا, تو احتیاط کرنی چاہیے نا. اور بے احتیاطی کا مظاہرہ ہوا ہے آپ کی صفوں کی جانب سے بھی. رویل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم, مجھے کبھی کبھی میں آپ کی اور ہم دونوں اکثر کیا کرتے تھے پروگرام میں, اور آپ بھی کہا کرتے تھے, میں بھی کرتا تھا کہ بڑے معصومانہ سوال سے آپ کے, اور آپ کرتے تھے معصومانہ سوال. یہاں پہ تو عجیب انداز آ گیا نا. آپ تو معصومانہ سوال کرتے تھے, یہاں بات کرنے کے بعد معصوم بن جاتے ہیں. اچھا, کہ جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں, بس ہم نے کچھ نہیں کیا. مثال کے طور پہ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. اب دیکھیے, اگر آپ فردوس کی آپ باتیں سن لیں ذرا بڑے تحمل کے ساتھ, بڑے دھیان کے ساتھ, تو آپ کو کیا نظر آئے گا اس ساری گفتگو میں؟ آپ کیا حس کریں گے کہ کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ نے خود یہ کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے, آپ یہ ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے یہ حکومت پہ ہوتی ہے. حکومت کو برداشت کا حکومت پہ زیادہ ہوتی ہے, ہوتی سب پر ہے میرے خیال میں, لیکن حکومت پہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے ظاہر. میں نہیں ہوتی نہیں ہے. میں آپ کو جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ برداشت, تحمل اور خوبصورتی کے الفاظ وہ حکومت کا ذمہ داری ہے. اگر آپ اس کے بعد بھی کوئی دوسری جماعت یا کوئی دوسرا شخص اس کے اگینسٹ بات کرتا ہے تو پھر وہ گناہگار ہوگا. اور اب وہ زمانہ نہیں ہے بدامی صاحب کہ آپ میرے منہ پہ ایک تھپڑ ماریں گے اور میں دوسری گال آپ کے آگے کر دوں گا. نہ, آپ اگر ایک تھپڑ ماریں گے تو یہ سوچ لیجئے کہ آپ کو 10 تھپڑ لگیں گے. اب دیکھا آپ نے ابھی سنا نا, اس وزیر کو یہ باتیں, گھٹیا باتیں کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پہلے یہ تو بتا دیجئے مجھے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مرد بنے, اس کو یہ اتنے کانفیڈنس سے یہ باتیں کیوں کر رہا ہے؟ کیوں ایسی باتیں کرتا ہے جو ریئیکشن آئے گا؟ اور جب ریئیکشن آئے گا پھر آپ معصوم بن جائے گا کہ ہم نے تو کہا ہی کچھ نہیں, ہم نے تو بات ہی نہیں کی. میں ناصر شاہ صاحب سے بار ٹھیک ہے پوائنٹ ہے کہ میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں, میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ خدا کے لیے آپ لوگوں نے اس قوم کی حالت کو بدلنا ہے.
ابھی آپ نے انٹرو جو بات کی اتنی لمبی چوڑی، میرا خیال تھا کہ ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن چلیے آپ کی مرضی ہے، آپ نے یہ قصہ چھیڑ لیا. میں نے اس پہ پہلے آرام سے بات کر کے پھر اس لیے کہ مجھے لگا اس سیگمنٹ ہم نے اس پہ بات چھیڑی، اس کے بعد تو کسی اور موضوع میں سے بات ہی نہیں ہو پائے گی. یہ موضوع نہیں ہے، اتنا خطرناک ہے یہ موضوع نہیں ہے، یہ موضوع نہیں ہے. سب کے لیڈران دنوں یہ ہمارے ڈسکشن کا موضوع جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اسی پہ بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے بھی اس موضوع کو اس قابل سمجھا، تبھی وہ انہی موضوعات پہ بات چل رہی ہے. میں گزارش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں، میں بار بار کہتا رہوں گا کہ آپ لوگوں کو پہل کرنی ہے. آپ لوگ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں، میں کیا سیکھوں گا؟ فرض کیجئے میں آپ کا ٹی وی دیکھ رہا ہوں، میں اپنے ملک کے وزیر اعظم کو دیکھ رہا ہوں، اب وزیر اعظم کیا کہہ رہا ہے؟ میں نبڑ لوں گا، میں دیکھ لوں گا. یہ وزیر اعظم ہے. اب مجھے بتا دیں کہ میں ان سے کیا سیکھوں گا. پوائنٹ ٹیکن. ٹھیک ہے، میں اس پہ میں لیتا ہوں عثمان ڈار صاحب جواب. ناصر شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ناصر شاہ صاحب، یہ بات ٹھیک ہے جس طرح میں نے کہا ہے کہ اس پہ گورنمنٹ کو زیادہ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ریلیٹیولی پیپلز پارٹی نے اس میں پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ بہتر ہے اس حوالے سے. لیکن پھر بھی آپ نہیں سمجھتے کہ اگین بلاول بھٹو زرداری صاحب بے نظیر بھٹو صاحبہ کے فرزند ہیں، انہیں بھی ذرا تحمل سے کام لینا چاہیے. انہوں نے گجرانوالہ کے جلسے میں جادوگرنی کا لفظ استعمال کیا. ظاہر ہے سب کو معلوم ہے کہ ان کا اشارہ کس طرف تھا. آج انہوں نے کہا کہ وہ بھونک رہا ہے تو بھونکنے دو. مطلب تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ ہر طرف سے ہونا چاہیے نا ناصر شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وسیم صاحب، جو چیئرمین صاحب نے آج کہا جی اس میں غلط کیا ہے؟ جس طرح کی بات یہ کر رہے ہیں ان کے وہاں پہ وفاقی وزراء صاحبان، تو اس میں رہ کیا گیا ہے؟ اور پھر میں تو ایک گلا میڈیا سے بھی کروں گا، اس طرح کی نشر ہی نہیں ہونی چاہیے جو اس طرح کی بکواس ہے. کوئی بھی کرے، یہ کیا امپیکٹ جاتا ہے جو ہماری بچے دیکھتے ہیں، فیملیز دیکھتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو اب کیا میں کہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا. میں بدتمیز نہیں ہوں کہ میں بدتمیزی کروں بیٹھ کے ان وزراء کے لیے، جس طرح کی انہوں نے باتیں شروع کی ہیں جب سے یہ وہاں پہ گئے ہیں. الیکشن، ایک تو الیکشن کمیشن کو دیکھ لیں کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے کہ وہاں پہ یہ کھلے عام دے رہے ہیں، آفرز دے رہے ہیں کہ جی جتنے ووٹ زیادہ دو گے اتنے یہ پیکیج دیں گے، وہ پیکیج دیں گے، صوبہ بنا دیں گے. 2 سال سوئے رہے، جو حق تھا جی بی کا وہ نہیں دیا انہوں نے، اور اب جا کے الیکشن کے دنوں میں ان کو یاد آیا. اور پھر جس طرح کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، دیکھیں ہمیں سرزنش ہوتی ہے، تنبیہ ہوتی ہے اگر ہماری طرف سے کوئی بدتمیزی ہو ہماری لیڈرشپ کی طرف سے کہ بھائی آپ نے ایسا نہیں کرنا. چیئرمین صاحب ہوں یا آصف علی زرداری صاحب ہوں، آپ نے دیکھا ہمارے وزراء نے، صوبائی وزراء، دیگر اراکین نے کبھی کسی کے لیے کچھ کہا تو بعد میں معافی مانگنی پڑی ان سے، کیونکہ ہمیں لیڈرشپ کی طرف سے تھا. یہاں پہ پیٹھ تھپ تھپائی جاتی ہے. مطلب یہ جو شیرو ہیں، جو گفتار کے گلو بھٹ ہیں، ان کو سراہا جاتا ہے کہ جو جتنی زیادہ بدتمیزی کرے اس کو اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. میں اس میں بات کرتا ہوں عثمان ڈار صاحب سے. لیکن یہ ناصر میں ٹھیک ہے، ایک تو ابھی آپ نے کہا نا کہ گلگت بلتستان میں تو بلاول صاحب نے ریاکٹ کیا. خیر میرا خیال اس میں بھی تھوڑا تعامل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اگرچہ جو گنڈا پور صاحب کہتے رہے وہ بہت ہی گری ہوئی گفتگو تھی. لیکن اب خان صاحب کی اگر زوجہ محترمہ جن کا سیاست سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے تو ان کو تو نہیں گھسیٹنا چاہیے نا. ان کے لیے ایسے استعار ہے جو تنقید کا وہ نہیں کرنا چاہیے نا بلاول صاحب کو بھی. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہمیں تو ویسے بھی سب کی عزت کرنی ہے، اور خاص طور پر جو خواتین ہیں ان کی. لیکن یہ جو لینگویج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو 3 وفاقی وزراء گئے ہیں، عثمان ڈار صاحب کیوں نہیں جاتے وہاں پہ؟ کیونکہ یہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے. تو جو وہاں پہ گئے اور 1 2 3 آج وہ ایک جس کو میں بڑا شریف سمجھتا تھا، وہ جو تیسرا وزیر آج وہاں پہ پہنچا ہے وہ ان سے بھی بدتر نکلا. آج اس کی تقریر سنے، اس نے کیا کیا الفاظ استعمال کیے. ویسے وہ فرینکلی مجھے بھی تھوڑی سی ذرا مایوسی ہوئی ہے. زلفی بخاری صاحب ہمارے بڑے ہردل عزیز ہیں، وہ تنقید انہوں نے لاڑکانہ پہ کی ہے، ترقیاتی کاموں پہ کی، وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ بھلے کرے ترقیاتی کاموں کا، اور لیکن یہ زلفی کی باتوں سے مجھے دکھ ہوا ہے. ان کے والد صاحب بڑے عزت دار آدمی ہیں، بخاری صاحب جو ہیں، اور خدا کے لیے یار، اور خدا کے لیے ناصر صاحب نہیں. اب میرا خیال میں آپ تاریخ نہیں پڑھتے بات کر رہا ہوں نہیں، وہ اب ٹھیک ہے، وہ اب میں بات کر رہا ہوں کہ
جن وہ ان کے والد صاحب ہیں بڑا عزت و احترام ہے زلفی بخاری صاحب کا، ان کے والد صاحب کا، ان کو وہ لینگویج استعمال نہیں کرنی چاہیے جنہوں نے کیا. عثمان ڈار صاحب بھی دیکھیں نا، اب یہ مطلب آپ چیک کریں عثمان ڈار صاحب، کوئی کہہ رہا ہے میاؤں میاؤں کرتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ ہوتا ہے کہ ہوتی ہے. او بھائی مطلب یہ اس بات کی کیا ٹینشن ہے کسی کو کہ ہوتا ہے یا ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ کوئی موضوع نہیں ہے. یہ وفاقی وزیر کی بات کر رہا ہوں میں کہ اس کو ہر جلسے میں موضوع کہہ رہا ہے یہ بتاؤ یہ ہوتا ہے کہ ہوتی ہے. مطلب یہ اور پھر کسی خاتون کا نام نہیں کہنا کہ یار ایک بات ہے خوبصورت تو ہے یار، پھر لوگ تالیاں بجا واہ. یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ کیا ہو رہا ہے عثمان ڈار صاحب؟ خوبصورت تو ہے، تالیاں بجا رہے لوگ. دیکھیں وسیم، چاہے پیپلز پارٹی والے ہیں، پی ایم ایل این والے ہیں، جیسے یہاں حکومتی بینچوں سے دکھا رہے ہیں کس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے. میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا ہم سب کو مل کر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. عام آدمی جلسوں میں اپنے مسائل کے حل سننے کے لیے آتا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے جلسوں میں آ رہا ہے، چاہے وہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں آ رہا ہے، چاہے وہ حکومتی جلسوں میں آ رہا ہے سننے کے لیے. تو وہ کوئی ایک تو میں کلیئر کر دوں، عام آدمی کو ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن عثمان بھائی یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ آپ بڑی زبردست بات کر رہے ہیں، آئی ریلی اپریشیٹ اٹ. مسئلہ یہ کہ دیکھیں آج بھی خبر یہ آئی ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ یار ان کو منہ توڑ جواب دو، فرنٹ فٹ پہ آگے کھیلو. خان صاحب نے سوشل میڈیا کے لوگوں کو بلایا، ان کو کہا اگر آپ کو ایک بات کرے آپ اس کو 10 باتیں دیں. یہ تو لیڈرشپ سے ہی جب یہ مل رہا ہے کہ یار پہ جاؤ، تو پھر سب کو پتا ہے کہ یار یہاں تو تمغہ ملے گا، جتنا لتاڑیں گے اتنا تمغہ ملے گا، ویسی وزارت ملے گی اچھی. نہیں ایک تو وسیم مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کو کہاں سے ایسی خبریں آ جاتی ہے جی کہ پرائم منسٹر نے یا عمران خان نے یہ بات کر دی ہے. نہیں جو میں نے ابھی بات کی ہے اس کا ویڈیو موجود ہے میرے پاس، سوشل میڈیا کے لوگوں کو بلایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو بات کرتا ہے آپ سامنے جواب دیں اس کو. یہ تو اس کا ویڈیو ہے باقاعدہ. دیکھیں وہ بات اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ اگر جس زبان میں سوال کیا جائے گا اس زبان میں پھر انہیں جواب ملنا چاہیے. اکثر پی ایم ایل این کے جو الیکٹڈ ای ایم این ایز تھے، فلور آف دا ہاؤس ہماری خواتین کے خلاف کیسی نازیبا گفتگو ہوتی رہی، وہ بالکل ہوتی رہی اور اس کی مذمت ہوتی رہی. اور حنیف عباسی، میں نام لیتا ہوں، حنیف عباسی صاحب نے کی، طلال چودھری صاحب نے کی، رانا ثناء اللہ صاحب نے کی، بہت قابل مذمت ہے، گری ہوئی بات ہے. میں بالکل اس میں کوئی شک نہیں. سیالکوٹ سے بھی ہیں، ایک نام لینا بھول گئے آپ، خواجہ آصف صاحب کے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے شیریں مزاری صاحبہ کے حوالے سے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو میں وہی کہہ رہا ہوں اس کو سب ریئلائز کریں اور آپ گورنمنٹ ایک قدم آگے لیں یار، اس کلچر سے جان چھڑائیں سب کی. اس پہ شیخ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دونوں طرف سے دیکھیں، جب دونوں طرف سے ٹھیک ہے. روہل صاحب آپ بھی کامنٹ کریں کہ نون لیگ کا بھی ٹریک ریکارڈ زیادہ مناسب نہیں ہے شیخ الازغر صاحب، حالیہ تاریخ کا بھی. آپ میری بات، میں نے آپ کو ایک گزارش کی ہے، آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ کھڑے ہو کے حکومت کا کوئی وزیر یا حکومت کا کوئی رکن کھڑے ہو کے میری بہو بیٹیوں کے متعلق بات کرے گا تو کیا میں چپ رہوں گا؟ نہیں بالکل صحیح ہے، لیکن میں نے جو مثالیں دی ابھی سنیے، پی ٹی آئی کا دھرنا چل رہا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب بولے کہ جو خواتین آتی ہیں نا ہمیں پتہ ہے کہاں سے آتی ہیں، جیسے وہ ٹھمکے، میں تو ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا ورڈ، یہ کہا جاتا رہا. تب تو آپ کو کوئی گالی نہیں دے رہا تھا، یعنی ٹھیک ہے کنٹینر سے بات ہو رہی تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ ٹھیک ہے. میرے خیال میں آپ شاید بھول رہے ہیں. میں نے کہا کنٹینر سے بات ہو رہی تھی، لیکن اس طرح تو ہر بات کا ایک جواز بنتا چلا جائے گا اور ہم اس چکر سے نکل نہیں پائیں گے. کنٹینر سے جو کچھ کہا جاتا رہا ہے کیا آپ نے کانوں میں روئیاں ٹھونسی ہوئی تھی؟ میں نے خود کہا ہے کہ وہ کہا جاتا رہا ہے، بیانات دیے جاتے رہے، لیکن کہیں کوئی تھوڑا بڑا پن کا مظاہرہ کرے تاکہ اس روایت سے تو جان چھوٹے. نظامی صاحب کیا میں ہی بڑا بنوں گا؟ ہر وقت مجھے ہی بڑا بننا، بھائی مجھے ایسا بڑا نہیں بننا کہ جو میری بہو بیٹیوں کو باتیں کرو اور میں چپ کر جاؤں. آپ ابھی زلفی بخاری کی بات کر رہے تھے، یہ وہی زلفی بخاری ہے نا جس کا آپ پکڑا گیا تھا. ہمارا یہ تو مقام ہے. اور آپ کو میں یاد کرا دوں، وہ افواج پاکستان ہی تھی جس نے ٹیک اپ کیا تھا وہ کیس. آپ پتہ نہیں سو جاتے ہیں یا تاریخ پڑھتے نہیں ہیں یا آپ وہ بات سننا نہیں چاہتے جو بات حقیقت ہوتی ہے. نہیں میں وہ کیس آج کا موضوع نہیں ہے، اس پر ان کا اپنا موقف ہے جس کی ظاہر و تردید کرتے تھے، اس میں نہیں جا رہا. لیکن ٹھیک ہے، میں نے کہا آج کی حد تک میں نے کہا زلفی بخاری صاحب نے جو کہا تھا وہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، بات ہونی چاہیے گورننس پر، اس پہ جس پہ اس پہ بالکل بات ہونی چاہیے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہونا چاہیے. بڑے دھیمے الفاظ میں بات کر رہا ہوں میں بڑے دھیمے الفاظ میں بات کر رہا ہوں. اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ میں نے کیوں میڈیا پہ آنا چھوڑا؟ 2 وجوہات، بہت بڑی 2 وجوہات. وہ کیا؟ جب آپ کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو شور شروع ہو جاتا ہے، اور اس شور سے میں اپنے آپ کو ذرا دور رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، میں اس میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا چاہتا. تو میری عادات جو ہے وہ بالکل مختلف ہے، میں ان لوگوں سے بالکل مختلف عادات مالک ہوں. میں ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات مجھے آپ بتائیں، میں آپ کو کل پوری لسٹ لا کے دے دوں گا
کہ میرے متعلق جو کچھ کیا جاتا رہا ہے، اگر آپ اندازہ کیجئے کہ پرائم منسٹر یہاں سے اٹھے، لاہور جائے اور لاہور جا کے اس فقیر کے متعلق لوگوں کو یہ کہے کہ اس کو میں اندر کر کے دیکھنا چاہتا ہوں، باقی کیا رہ جاتا ہے یار؟ آپ سے متعلق کیا ہے؟ رہ جاتی ہے بات. اچھا میں باقی پیچھے کو بات رہ جاتی ہے. کیا آپ پھر سمجھتے ہیں کہ شیخ روہیل اصغر تحمل کا مذاکرہ کرتا رہے، خوبصورت الفاظ استعمال کرتا رہے، اپنے جذبات پہ وہ برف کی سل رکھ کے سو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ آپ ایک شخص کو اگر کسی کو بھی میں کہتا ہوں، میں کسی کی بات کروں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، کسی کی بات کروں، کسی کو بھی آپ دیوار کے ساتھ لگاتے جائیں گے، ایک دن وہ بولے گا، اس کی زبان کھلے گی. ایک اور بات اس پہ کامنٹ کریں، ٹھیک ہے، پوائنٹنگ ہے، میں ذرا اس کو ذرا کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں ایسے. اب عثمان ڈار صاحب ایک بات اور بتائیے گا، مریم نواز شریف صاحبہ نے آج یہ بتایا، پھر میں آتا ہوں ناصر صاحب آپ کی طرف، کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ جیل میں جس طرح رکھا گیا، ان کے کمرے میں یہاں تک کہ باتھ روم تک پہ کیمرہ نصب تھا. اف دس از ٹرو، اگر یہ بات سچ ہے تو یہ بڑا افسوسناک اور شرمناک ہے ڈار صاحب. نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ایک ون سائیڈڈ بیانیہ ہے جس کی وہ میں نے صرف لفظ اف لگایا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں عثمان بھائی، ابھی 6 دن پہلے تک نا آپ کے منسٹر سارے کہتے تھے نا اگر آئی جی کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو وہ کہتے تھے ہو ہی نہیں سکتا. ہم کہتے تھے یار فرض کر لو اگر ہو ہی نہیں سکتا، بھائی ہوا ہے، رپورٹ آ گئی سامنے، پتہ ہوا تو تھا. لیکن میں سمجھ تو اس بات پہ تو خیر ایک بات کرنا کہ اب کیمرے کہاں لگے اس پہ بات کرنی ہے، لیکن جو اگر ایسا ہے تو قابل مذمت ہے. ایک لمحے کو سوچنا ہے، میں تو حیران ہوں. ایک لمحے کے لیے کہنا اگر مذمت ہے، شرمناک ہے، قابل مذمت ہے، شرمناک ہے. کیمرے کیوں لگائیں گے؟ اگلے چند روز قبل تو شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا. رانا ثناءاللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، آن ریکارڈ ہے، کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جی میرے بھی باتھ روم میں اور پتہ نہیں کس جگہ کیمرے لگا دیے گئے ہیں. ایک تو یہ بیان دیتے ہوئے بھی نہیں سوچتے ہیں. اس میں کوئی غلط رائے نہیں، دیکھیں جو بات روہیل اصغر صاحب نے الزامات لگائے ہیں، روہیل اصغر صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں جی کہ پرائم منسٹر نے یا عمران خان صاحب نے کہا ہے لاہور جا کے انہیں فکس کیا جائے. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا ہر دوسرا جو ایم این اے ہے یا لیڈر اٹھتا ہے اور کہتا ہے جی مجھے فکس کرنے کا کہا جا رہا ہے. اور مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کبھی بھی اتنی میٹنگز کا میں حصہ ہوں، بیٹھتا ہوں، ہوش میں رہ کرے اور ہوش کے ساتھ باتیں سنا کرے. یہ بات ناصر صاحب نے کہی ہے، سن لیں. کون سی بات؟ تھوڑا سا نا دھیان سے گفتگو سنا کریں. جو میں الفاظ کہوں گا میں اس الفاظ پہ قائم رہوں گا. جو الفاظ میں نہیں، ہاں میں نے یہ کہا ہے کہ عمران نے ٹی وی پہ بیٹھ کے منہ پہ ہاتھ پھیر کے یہ کہا ہے کہ میں دیکھوں گا، نپٹ لوں گا. میں نے یہ کہا ہے، یہ بات جو کی ہے یہ ناصر صاحب نے کی ہے، کہ یہ بلکہ وسیم بدامی نے یہ بات کی ہے. کون سی بات کی بات ہو رہی ہے؟ کہ جی اس نے کہا کہ ان کو اسی الفاظ میں جا کے ٹکر جاؤ. کون سی بات کی بات ہو رہی ہے؟ آپ نے بھی بات کی ہے. کس بات کی؟ یہاں آپ نے بات کی ہے. آپ کی بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، نہ میرا استعمال کر رہے ہیں. آپ بات کمپلیٹ کریں، کیا بات کر رہے ہیں کمپلیٹ کریں. جی عثمان ڈار صاحب. نہیں، میں یہ اصل کہنا چاہ رہا تھا کہ نہ پرائم منسٹر اتنے فارغ ہیں کہ ان کو فکس کرنے کی یا ان کے کسی اور رہنما کو فکس کرنے کی فارغ ہیں. یہ ویسے فارغ ہے یار. نمبر سن لیں نا. دیکھیں سہیل بھائی آپ بات کر رہے تھے، میں سن رہا تھا، میں ایسی باتیں تھیں، میں جواب بھی دینا چاہ رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے، ڈن. آپ بھیج دیے گا اور میں اس کو ایکسپوز کروں گا اپنے پروگرام میں اگر آپ مجھے دیتے ہیں تو. ٹھیک ہے، دیٹس اے پرومس. جی کہنے کمپلیٹ کریں. بات حوصلے سے سننے کی ضرورت ہے. جب ان کی باری آئے گی یہ اپنا بیان ریکارڈ کرائیں. لیکن لوگ یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ ہم میں سے کون زیادہ منہ زور ہے یا کون ایسی گفتگو کر سکتا ہے. دیکھیں ہر ایک کا شوق ہوتا ہے نمبر ٹانکنے کا، لیڈرشپ کے آگے. جی ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، ستم ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے. تو خیر میں یہ بات آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی بھی آپ کا ذکر تک نہیں سنا کہ آپ جس فکسیشن کی بات کر رہے ہیں جی کہ آپ کو فکس کیا جائے. باقی جو آپ کے معاملات ہوں گے کوئی ایسی قانونی وائلیشن ہوگی جس کا آج آپ کو سامنے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے. جی ہاں. تو وسیم اور آپ کیا مجھ سے پوچھ رہے تھے؟ میں خالی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے کیا ہوگا، لیکن ہم نے یہ بھی پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک کوئی پرائم منسٹر کھڑے ہو کہہ رہا ہو میں چھوڑوں گا نہیں، اس کو اندر کرو، اس کو. ان کی تقریر کا ایک اچھا خاصا حصہ اسی پر وقف ہوتا ہے کہ اس کو بند کرو، اس کو بند کرو، اس کو چھوڑوں گا نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات سے 48 گھنٹے پہلے امریکہ میں کھڑے کہتے ہیں میں واپس جا کے اے سی نکالوں گا نواز شریف کا. اور شاہد خاقان بول رہا تھا نا جیل میں ڈالو، میں نے ڈال دیا جیل میں. یہ بھی ہم نے نہیں دیکھا کبھی.
چلیں آپ ایک کام کریں نا وسیم, آپ اپنے پروگرام سے ایک پبلک پول کرا لیں. کیا ایک سائیکل چور, مرغی چور, موٹر سائیکل چور, چھوٹے موٹے چوروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جیلوں میں, اور ایسے لوگ جو کنوکٹڈ ہیں, سزا یافتہ ہیں, ووٹ کو عزت دو کی یہ بات کرتے ہیں. پہلے تو ان کو پاکستان کو عزت دینی. کیا پاکستان کا پاناما لیکس میں سٹنگ پرائم منسٹر کا نام آنا انٹرنیشنل کرپشن سکینڈل میں, اس میں پاکستان کی بے عزتی ہوئی یا پاکستان کی نہیں نام ہے اس میں؟ ہم کہتے ہیں پاکستان میاں نواز شریف کا نام نہیں ہے. ایک مفرور اشتہاری شخص, سن لیں اب ذرا حوصلے سے, جا کر بیٹھ گیا پناہ لے کے انگلینڈ. انشاءاللہ جب میری حکومت آئے گی میں آپ کو گھر بیٹھے کیا اس میں پاکستان کی عزت ہو رہی ہے یا پاکستان کی بے عزتی ہو رہی ہے؟ آنے دو, پھر آپ اپنے ہی ملک میں بیٹھ کے کہیں کہ 7 بار آپ دہشت گردی کے لیے لوگ بھیجتے ہیں, تو اس سے پاکستان کی عزت ہو رہی ہے یا پاکستان کی بے عزتی ہو رہی ہے؟ آپ لوگ پہلے پاکستان کو عزت دینا سیکھیں, پھر ووٹ کو عزت دو کی بات کریں. جتنی پاکستان کو عزت ملی نا مسلم نون کی حکومت سے, میرے خیال میں آپ 10 دفعہ بھی اور جنم لے لیں تو دے نہیں سکتے. اب میں اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں. آخر میں آپ بتا دیں ناصر شاہ صاحب, آپ چونکہ میں اس پہ کافی بات ہوگی, آخری بات بتا دیں, یہ جو آئی جی والا واقعہ ہوا ہے, اس پہ آرمی چیف کے تو آرڈر حکم پہ جو انکوائری ہوئی جس کی رپورٹ آ گئی, آپ بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں جو سندھ گورنمنٹ نے بنائی ہے. 30 دن میں اس نے کہا تھا انکوائری مکمل کر لے گی. 30 دن مکمل ہو جائیں گے, 18 نومبر کو, آج سے 1 ہفتے بعد آ جائے گی رپورٹ, اگلے ہفتے سندھ گورنمنٹ کی. جی بالکل آ جائے گی. 21 پبلک بھی ہو جائے گی, ہو رہا ہے 30, بالکل 30 دن 21 نومبر کو ہو رہے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اور ہماری کافی میٹنگز ہوئی ہیں ان کیمرہ, لیکن ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف نے رابطہ بھی کیا اور پھر کور کمانڈر صاحب کو یہ انکوائری دی, اور کور کمانڈر صاحب نے بھی ٹرانسپیرنٹ اور صحیح قسم سے انکوائری کی, اور پھر آپ نے دیکھ لیا جو ایکشن بھی ہوا ہے, تو ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. آپ کی انکوائری کہاں تک پہنچی ہے؟ آپ نے آئی جی صاحب سے بات کی ہے, کن کن لوگوں سے بات کی ہے کیا؟ دیکھیں یہ ان کیمرہ ہے اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جب تک یہ پوری رپورٹ ہم پبلک نہیں کرتے تب تک اس کی کوئی بات جو ہے نا صرف یہ بتانا چاہیں گے اس کے کتنے اجلاس ہو گئے ہیں, اگر آپ بتانا چاہیں تو, مطلب مرضی ہے. جی اس کے 4-5 اجلاس ہوئے ہیں, اور آپ کو مفصل رپورٹ جو ہے 21 کو یا 1-2 دن مزید لگیں گے, جاری ہو جائے گی اس کی مفصل رپورٹ انشاءاللہ. خالی اس پہ ایک وضاحت کرتے ہیں, اب تو یہ سب سارا یعنی آپ لوگ بھی وہی چیز انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں جو آرمی چیف کی رپورٹ میں انویسٹیگیٹ کی گئی ہے؟ دیکھیں اس کا دائرہ کار سب بہت حد تک ہے, جس میں بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ ہماری بہت بڑی جو ہے نا رہنمائی کر دی, آسانیاں پیدا کر دی گئیں جو کور کمانڈر صاحب کی رپورٹ تھی, اس رپورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, انویسٹیگیشن. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت شکریہ, اور اس امید کے ساتھ کہ ہماری شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے اور چیزیں بہتر ہو. میں تینوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں. ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ذرا ہم ایک آج کے دن سے متعلق بڑی اہم باتوں سے کنکلوڈ کرتے ہیں. جاتے جاتے سنتے جائیے کہ آج کا دن پاکستان کی تاریخ کا بہت اہم دن کیوں ہے. اس لیے کہ آج سے تقریباً 46 سال پہلے آج کے دن لاہور میں قتل ہوا تھا نواب محمد احمد خان قصوری کا, اور اس قتل کے ہی 5 سال بعد اسی قتل کے الزام میں پاکستان کی سب سے ہائی پروفائل پھانسی یعنی کہ بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی تھی. یہ واقعہ ہوا کیا تھا؟ آج کے دن 1974 کی رات لاہور کی شادمان کالونی سے ایک گاڑی ماڈل ٹاؤن کی جانب جا رہی تھی. اس گاڑی کو ڈرائیو کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے اس وقت کے رکن قومی اسمبلی احمد رضا قصوری صاحب, جی ہاں وہی قصوری صاحب جن کو آپ ٹاک شوز میں بھی دیکھتے ہیں, اور ان کے والد نواب محمد احمد خان قصوری ساتھ بیٹھے تھے. جب یہ گاڑی شادمان کالونی کے پاس پہنچی, گاڑی پر فائرنگ شروع ہو گئی. احمد قصوری صاحب جو کہ گاڑی چلا رہے تھے وہ اپنا سر نیچے کر کے گاڑی تیزی سے چلاتے رہے, لیکن بدقسمتی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ان کے والد محمد احمد خان قصوری کے سر پر گولیاں لگ چکی تھیں. ان کے بیٹے احمد رضا قصوری اسپتال لے کر گئے اپنے والد کو, لیکن وہاں ان کے والد وہاں ان کے والد کا انتقال ہو گیا, ان کی جان نہ بچ سکی. پولیس نے احمد رضا قصوری صاحب سے پوچھا آپ کو کس پر شک ہے؟ قصوری صاحب نے کہا ذوالفقار علی بھٹو, اس وقت کے وزیر اعظم, چونکہ ان کو اختلافات چل رہے تھے, انہوں نے کہا بھٹو صاحب پر شک ہے اور میں بھٹو صاحب کے خلاف ہی FIR درج کروانا چاہتا ہوں. قصہ مختصری کہ بھٹو صاحب کے خلاف FIR درج کر دی گئی. پھر کیا ہوا, تحقیقات کس طرح ہوئی؟ پنجاب حکومت نے اس کی تحقیقات کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج پر مشتمل ایک عدالتی کمیشن بنایا. عدالتی کمیشن نے اپنی رپورٹ پنجاب حکومت کو جمع تو کروا دی, لیکن وہ رپورٹ پبلک نہیں ہوئی, جس طرح آج کل ہوتا ہے بہت ساری رپورٹس کا آپ سنتے رہتے ہیں آئے دن.
اس کے بعد یہ کیس یہ کہہ کر بند کر دیا گیا کہ ملزمان کا سراغ نہیں لگایا جا پا رہا. پھر کیا ہوا؟ معاملہ آگے بڑھتا رہا, بات آئی گئی ہوگی, یہاں تک کہ مارشل لا لگ گیا, بھٹو صاحب کی حکومت چلی گئی, ضیاء الحق صاحب آ گئے. بھٹو صاحب کی حکومت کے جانے کے ٹھیک 20 دن بعد فیڈرل سیکیورٹی فورس, بھٹو صاحب نے بھی ایک فورس بنائی تھی, اس کے ایک سب انسپیکٹر اور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کو گرفتار کیا گیا, اور گرفتاری کے اگلے ہی دن ان دونوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا کہ ہاں ہم نے ہی یہ قتل کیا تھا. یہاں تک کہ اس فورس کے یعنی کہ فیڈرل سیکیورٹی فورس کے سربراہ مسعود محمود صاحب بھٹو صاحب کے خلاف وعدہ ماف گواہ بن گئے. یہاں تک کہ 3 ستمبر 1977 کو بھٹو صاحب کو اس کیس میں گرفتار کر لیا گیا, لیکن گرفتاری کے 10 دن بعد ہی بھٹو صاحب کی ضمانت ہو گئی. لیکن ضمانت کے فوری بعد, ضمانت کے بعد اس جج جس کا نام جسٹس سمدانی تھا, ان کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا, اور رہائی کے 3 دن بعد ہی بھٹو صاحب کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ لاہور ہائی کورٹ میں ٹرائل کے لیے اس کیس کو منتقل کر دیا گیا, اور اس کا باقاعدہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک کیس ہے کہ جس کے بعد کیس کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہوا, اور یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا غالباً واحد کیس ہے جس میں ہائی کورٹ ایک ٹرائل کورٹ بن گئی. ٹرائل چلتا رہا, 1978 میں ٹرائل مکمل ہوا, اور کیس کا فیصلہ سنایا گیا 18 مارچ کو. فیصلہ کیا تھا؟ لاہور ہائی کورٹ کے 5 ججز نے یہ کہا کہ بھٹو صاحب نے ہی مسعود محمود کے ساتھ مل کر احمد رضا قصوری کو قتل کرنے کی سازش تیار کی تھی. بھٹو صاحب کو سزائے موت سنائی گئی. اس سزائے موت کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا. وہاں 9 جج تھے, ایک جج ریٹائر ہو گئے, ایک بیماری کی وجہ سے رخصت پر چلے گئے. یہاں تک کہ جو باقی 7 ججز تھے انہیں